پتہ ہے دکھ کے لمحے دراز اور خوشی کے لمحے مختصر کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم خوشی کے لمحوں میں اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اسی لیے خوشی کا دورانیہ ہماری زندگی میں مختصر ہو جاتا ہے۔ دکھ اور غم پر شکایت بہت کرتے ہیں، اسی لیے دکھ اور تکلیف کا دورانیہ طویل ہو جاتا ہے۔ زندگی تب بہت ہی دشوار اور مشکل ہو جاتی ہے جب ہم ہر دکھ اور تکلیف کو اپنے حواسوں پر سوار کر لیتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان بہت جلد گھبرا جاتا ہے، اور پتہ ہے پھر انسان اسی گھبراہٹ میں اپنے بنے ہوئے کام بھی خراب کر دیتا ہے۔ آپ یقین مانیں کبھی کسی کو سجا ہوا کامیابی کا سٹیج نہیں ملتا، بلکہ ہر ایک فرد کو اسے اپنے لیے سجانا پڑتا ہے۔ کیسے؟ بھلا کامیابی کا سٹیج کیسے سجایا جاتا ہے؟ میں تمہیں بتاؤں کہ کامیابی کے سٹیج کو مسلسل محنت، دعا، تجربات، تحقیق اور عمل سے سجایا جاتا ہے۔ دوستو، اس بات کو ایک مختصر مگر دلچسپ کہانی سے سمجھیں گے، لیکن سب سے پہلے وہ دوست جو میرے چینل پر نئے آئے ہیں، چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری دلچسپ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو چلیں کہانی کی طرف آتے ہیں۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ چار گہرے دوست تھے، بشیر، نذیر، فاضل اور محسن۔ ایک روز وہ باغ کی سیر کو گئے۔ قریب ہی ایک نہر تھی جس کے دونوں کناروں پر آم کے پیڑ تھے۔ ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ کر وہ باتیں کرنے لگے۔ محسن نے کہا، دوستوں، میری رائے یہ ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی کہانی سنائے۔ سب دوستوں نے اس سے اتفاق کیا۔ سب سے پہلے محسن نے کہانی سنائی، پھر بشیر اور نذیر نے سنائی، لیکن جب فاضل کی باری آئی تو وہ خاموش ہو گیا۔ دوستوں نے کہا، تم چپ کیوں ہو؟ کہانی کیوں نہیں سناتے؟ فاضل نے کہا، کہانی کیا سناؤں، دل خوش نہیں ہے۔ تمہارا دل خوش کیوں نہیں ہے؟ تم جانتے ہو کہ میری ماں کا انتقال ہو چکا ہے۔ مجھے ان سے بے حد پیار تھا، ان کے بغیر میرا دل کہیں نہیں لگتا۔ پڑھائی کرنے میں بھی جی نہیں لگتا اور نہ کوئی کام کرنے میں۔ میں صرف تمہاری خاطر یہاں آ گیا ہوں، غم کا مارا ہوں، کیا کہانی سناؤں؟ ابھی تو میں نے پڑھنا لکھنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ کہتے تو تم سچ ہی ہو، لیکن پڑھو گے نہیں تو فیل ہو جاؤ گے، محسن نے کہا۔ اچانک ایک بولنے والی چڑیا جو سنہرے رنگ کی تھی ان کے پاس ہی قریب ایک پیڑ پر بیٹھی اور بولی، لڑکوں، میں تمہیں ایک دلچسپ کہانی سناتی ہوں۔ فاضل، خاص طور پر تم اسے غور سے سننا۔ مطلب سنہری چڑیا فاضل کے لیے ایک اسپیشل کہانی سنانے والی تھی۔ تو سنہری چڑیا نے کہانی سنانی سٹارٹ کی۔ عرب ایک ریگستانی ملک ہے، وہاں پانی کی قلت ہے۔ وہاں پہلے راہٹ نہ تھا۔ راہٹ وہ ہوتا ہے جس سے ہم کنویں سے پانی نکالتے ہیں، اور وہ ڈبوں کی فارم میں بنا ہوتا ہے، ڈبوں کی شکل میں بنا ہوتا ہے، ایک گول پہیا ہوتا ہے، اس کے ارد گرد ڈبے بنے ہوتے ہیں۔ جیسے وہ گھومتا ہے تو وہ ڈبے پانی سے بھر جاتے ہیں، اور جب وہ ڈبے اوپر جاتے ہیں تو وہ پانی نیچے گرتا ہے۔ تو عربوں نے اسے کبھی دیکھا نہیں تھا، اور عربوں کا جو سب سے پیارا اور پالتو جانور تھا وہ اونٹ تھا۔ اس کے ذریعے وہ صحراؤں میں سفر کرتے تھے، اور اسی لیے اسے ریگستان کا جہاز کہا جاتا تھا۔ اونٹ نے کبھی راہٹ نہیں دیکھا تھا۔ اہل عرب جب مسلمان ہوئے اور انہوں نے ایران فتح کیا تو وہاں راہٹ دیکھا۔ ایران بہت زرخیز اور امیر ملک تھا۔ عرب تجارت اور روزگار کی غرض سے وہاں جاتے تھے۔ ایک دفعہ ایک بدو یعنی عرب دیہاتی بھی روزگار کی تلاش میں ایران کے سفر پر روانہ ہوا۔ اس کے پاس ایک تیز رفتار اونٹ، کھجوروں کا ایک تھیلا اور پانی کی چھاگل تھی۔ راستہ لمبا اور دشوار اور ریگستانی تھا۔ وہ 8-10 روز سفر کرتا رہا۔ آخر اس کا پانی ختم ہو گیا۔ اب وہ بھی پیاسا تھا اور اس کا اونٹ بھی۔ خدا خدا کر کے وہ ایران پہنچ گیا۔ وہاں اس نے ایک کھیت میں راہٹ چلتے دیکھا۔ اسے دیکھ کر وہ حیران بھی ہوا اور خوش بھی۔ وہ اونٹ سے اترا اور لپک کر راہٹ کے پاس گیا، منہ ہاتھ دھویا اور جی بھر کر پانی پیا۔ پھر اونٹ کو بھی پانی پلانے کے لیے
آگے کیا، لیکن اونٹ راہٹ کو دیکھ کر گھبرا گیا اور ڈر گیا، اس لیے وہ بدک کر پیچھے ہٹ گیا۔ بدو نے اسے بہت چمکارا، لیکن اسے راہٹ کے قریب نہ جانا تھا، نہ گیا۔ بدو نے راہٹ والے سے کہا، بابا جی، راہٹ بہت شور کرتا ہے، اسے ذرا بند کر دو تاکہ میرا اونٹ پانی پی لے۔ بوڑھے شخص نے بیلوں کو روک لیا اور راہٹ بند کیا۔ بدو نے اونٹ کو آگے دھکیلا، لیکن اسی دوران راہٹ بند ہونے کی وجہ سے اس کے ڈول پانی سے خالی ہو گئے۔ یہ دیکھ کر بدو نے راہٹ چلانے والے سے کہا، بابا جی، راہٹ چلائیے کہ پانی آ جائے۔ بابا نے بیلوں کو ہانکا، شور سن کر اونٹ پھر ڈر کے مارے پیچھے بھاگا۔ بدو نے پھر بابا جی سے کہا، راہٹ چلائیں۔ اب اس بار بھی ویسا ہی ہوا۔ 2-3 بار راہٹ چلانے اور روکنے کے بعد بھی جب راہٹ روکا جاتا تو ظاہر ہے اس سے پانی سارا اس کے ڈبے جو ہے نا وہ خالی ہو جاتے، اور جب راہٹ چلایا جاتا تو وہ شور کرتا اور اس سے اونٹ دور بھاگ جاتا، وہ پانی نہیں پیتا۔ تو بابا جی نے بدو سے کہا، دیکھیں اگر راہٹ چلے گا تو پانی آئے گا اور شور بھی ہوگا، اور جس نے پانی پینا ہے وہ اسی شور میں پانی پیے۔ تو لڑکوں، غور سے سنو، جہاں زندگی ہے وہاں شور ہوگا، چاہے خوشیوں کا ہو یا غم کا ہو۔ جس نے کچھ کرنا ہے اسی شور و غل میں رہ کر کرنا ہے۔ انسان کو ہر حال میں صبر ہمت سے کام کرنا ہے۔ دیکھیں، یہ تو زندگی کا حصہ ہے۔ آپ کی زندگی میں خوشی بھی آئیں گے، دکھ بھی آئیں گی، مسائل بھی ہوں گے، کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن کبھی بہت زیادہ مسائل ہوں گے۔ لیکن انہی مسائل میں رہتے ہوئے آپ نے اپنی کامیابی کا راستہ ہموار کرنا ہے۔ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو ہمت و صبر سے کام لیتے ہیں۔ سنہری چڑیا کی کہانی سنانے سے فاضل کی کایا پلٹ گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ مجھے انہی حالات میں خوب محنت کرنی ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ اس طرح اس نے محنت کی اور آگے بڑھا اور کامیاب ہوا، اور اسے وظیفہ بھی ملنے لگا۔ کیونکہ وہ ایک غریب گھرانے کا چشم و چراغ تھا تو اسے ملازمت کی ضرورت تھی، اور اس کے گھر کے حالات بھی بہتر نہ تھے۔ اب اسے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے میں کافی دشواری ہونے لگی۔ نیت سچی ہو تو خدا ہر آرزو پوری کرتا ہے۔ وہ اس مسئلے کا حل سوچنے لگا۔ اچانک اس کے دل میں خیال آیا کہ رات تو ہو چکی ہے، سب سو رہے ہیں۔ تو وہ اٹھا اور وضو کیا اور نفل ادا کیے، اور سجدے میں گر کر اپنے خدا سے دعا مانگنے لگا، یا خدایا، میری مشکل حل کر دے۔ مجھے بتا کہ میں والد کو ناراض کیے بغیر کیسے اعلیٰ تعلیم حاصل کروں۔ تو اپنے بندوں کی فریاد سننے والا، دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ اس نے رو رو کر دعا مانگی، وہ دعا قبول ہو گئی۔ صبح سویرے وہ اپنے گھر کی چھت پر گیا تو پھر وہاں اسے سنہری چڑیا ملی۔ وہ کہنے لگی، فاضل حرکت میں برکت ہے، تم کالج میں داخلہ لے لو اور آگے بڑھو، اور اپنے والد کا ہاتھ بٹانے کی خاطر بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دو۔ اس سے تم اچھا کمانے لگو گے اور تم اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کر لو گے، اور تمہارے والد بھی خوش ہو جائیں گے۔ فاضل نے ایسا ہی کیا۔ اس کی محنت رنگ لائی۔ اس کے پاس بہت سے بچے ٹیوشن کے لیے آتے۔ اس طرح اس کے ابو اس سے خوش ہونے لگے، اور وہ دن بھی آ گیا جب فاضل نے اپنی ڈگری مکمل کی۔ اس کی زندگی میں اونچ نیچ آتی رہی، لیکن وہ کبھی گھبرایا نہیں، اپنے باپ کا ساتھ دیتا رہا، اور آج وہ ایک کامیاب افسر بن چکا ہے۔ اس کے ابو اسے اس مقام پر دیکھ کر بہت خوش ہیں۔ تو دوستو دیکھیں، فاضل نے ہر مشکل کا مقابلہ کیا اور کبھی شکایت نہیں کی، اور ہر مشکل میں رہتے ہوئے اپنی کامیابی کے راستے کو ہموار کیا۔ اسی طرح ایک اور طالب علم کی مثال دوں گی جو میرے ساتھ ہی لاک ڈاؤن کے دوران آن لائن کلاسز لیا کرتا تھا، مگر بدقسمتی سے اس کے گاؤں میں انٹرنیٹ کی سہولت نہیں تھی۔ اب آپ ضرور سوچیں گے کہ اگر انٹرنیٹ کی سہولت نہیں تھی تو پھر وہ آن لائن کلاسز کیسے لیا کرتا تھا؟ وہ ایسے کہ اس کے گاؤں سے تقریباً 1.5 گھنٹے کے فاصلے پر انٹرنیٹ کام کرتا تھا، تو وہ روز 1.5 گھنٹے کا سفر پیدل کرتا تھا اور دوسرے گاؤں جا کر اپنی پڑھائی کیا کرتا تھا۔ تو دوستوں یقیناً وہ آج اپنی زندگی میں ایک کامیاب انسان ہوگا، کیونکہ میرا رابطہ اس سے نہیں ہوتا، مگر اس کی ہمت اور حوصلے کی وجہ سے وہ مجھے آج بھی یاد ہے۔
اسی لیے اس کی مثال بھی آپ کو دے دی۔ تو دوستوں، آج ہم نے 5 باتیں سیکھی۔ سب سے پہلی بات، کسی بھی مشکل میں ہمت نہیں ہارنی، چاہے کچھ بھی ہو۔ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے تھوڑا ہی صحیح مگر مسلسل محنت کرنی چاہیے۔ دوسری بات جو ہم نے ان کہانیوں سے سیکھی وہ یہ کہ کسی بھی مسئلے پر غم یا دکھ کو اپنے حواسوں پر سوار ہونے نہ دیں۔ دیکھیں دوستوں، جیسے اس طالب علم نے انٹرنیٹ کی سہولت نہ ہونے کے باوجود اپنی تعلیم جاری رکھی اور کبھی یہ بہانہ بنا کر تعلیم نہیں چھوڑی کہ میرے تو گاؤں میں انٹرنیٹ ہی نہیں اور میں دوسرے طالب علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس نے خود کو منفی سوچوں کی گرفت میں نہیں آنے دیا اور اپنی تعلیم جاری رکھی۔ تیسری بات جو ہم نے اس کہانی سے سیکھی، صبر کرنا۔ اگر دیکھا جائے تو فاضل کا دکھ یقیناً بہت بڑا تھا کیونکہ اس نے اپنی ماں کو کھو دیا تھا، مگر اس نے صبر کیا اور کامیابی کے سفر کو جاری رکھا۔ چوتھی بات جو ہم نے سیکھی، دعا کرنا۔ فاضل کی معاشی حالات اچھے نہ تھے، تب اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور مدد کی اپیل کی، تب اسے سنہری چڑیا نے کہا کہ وہ ٹیوشن پڑھائے۔ پانچویں اور بہت اہم بات جو ہم نے اس کہانی سے سیکھی وہ یہ ہے کہ آپ کا رزق آپ کے اندر چھپے ہوئے ہنر میں موجود ہے۔ فاضل کے پاس علم تو تھا، لیکن جب اس نے اسے دوسروں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا اور اسے اس کا مناسب معاوضہ مل جایا کرتا تھا، اس طرح اس کے معاشی حالات بھی حل ہو گئے اور اس نے اپنی تعلیم بھی حاصل کر لی۔ تو دوستوں، آپ نے اس کہانی سے کیا سیکھا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ کر کے ضرور کیجیے گا۔